السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کی یونٹ نمبر 3 سے ہے، جس کا عنوان ہے A Nation's Strength۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ ولیم ریلف ایمرسن نے لکھی ہے۔ لیکچر کی آؤٹ لائن کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا چیزیں کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے، جس میں آپ کو نظم کی انٹروڈکشن کرایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اسٹرکچر اور اسٹائل کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پھر ہم اپنی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن دیں گے، ساتھ میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان کے معنی بھی دیں گے۔ جیسے ہی ہمارا ایک اسٹینزا پورا ہوگا، پھر اس کے اسٹینزا کمپریہنشن بھی ساتھ کریں گے، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس اسٹینزا میں در حقیقت کیا بتایا گیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ جب ہمارا سارا نظم اس طرح سے مکمل ہو جائے گا، پھر ہم اس کی پیرافریز کریں گے، اس کے بعد اس کے تھیم کو ڈسکس کریں گے جو مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اینڈ میں جا کر ہم اس کی سمری کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے۔ چلتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ A Nation's Strength، ایک قوم کی طاقت، یہ ولیم ریلف ایمرسن کی لکھی ہوئی نظم ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت اس کے لوگوں کی خوبیوں میں ہوتی ہے، نہ کہ دولت یا فوجی طاقت۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ ایمانداری، محنت اور اچھے اخلاق ہی قوم کو مضبوط اور عظیم بناتے ہیں۔ یہ نظم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پیسے یا طاقت سے زیادہ اہم چیزیں وہ خوبیاں ہیں جو لوگوں کو اچھا انسان بناتی ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر سے انٹروڈکشن۔ اب اس کی اسٹرکچر اینڈ اسٹائل کی طرف چلتے ہیں۔ اس نظم کی ساخت اور انداز کچھ اس طرح سے ہے۔ اسٹرکچر، ساخت، نظم 6 بندوں یعنی کہ 6 اسٹینزاز پر مشتمل ہے۔ بند سے مراد شاعری کی سطور یا لائن، ہر بند میں 4 مصرے، شاعری کے 4 مصرے یعنی کہ لائنز ہیں۔ اس کی رائم سکیمڈیٹ یعنی کہ قافیہ، ہر بند میں اے بی کا قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلی اور تیسری سطور کا آخری لفظ ملتا ہے اور دوسری اور چوتھی سطور کا آخری لفظ ملتا ہے۔ یہ کس انداز سے ملتا ہے؟ یعنی یہ جو الفاظ ملتے ہیں یہ آواز کی وجہ سے ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم فرسٹ کوارٹرین کی مثال لے لیں، فرسٹ اسٹینزا کی، ہائی اور تھرڈ لائن سے دیکھیں ڈیفائی، سیکنڈ لائن کو دیکھیں اسٹرانگ، فورتھ لائن کو دیکھیں تھرونگ۔ اینڈ ساؤنڈ ہر ورڈ کا مل رہا ہے آپس پہ، فرسٹ کا تھرڈ لائن سے اور سیکنڈ لائن کا فورتھ لائن، تو یہ اس کا قافیہ یعنی کہ رائم سکیم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سٹائل یعنی انداز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سادہ اور واضح زبان، ایمرسن نے آسان اور سیدھی زبان استعمال کی ہے تاکہ پیغام سب کو سمجھ آ سکے۔ امیجری اینڈ میٹافر، تصاویر اور تشبیہیں کا استعمال ہوا ہے۔ نظم میں تصویری زبان استعمال کی گئی ہے، جیسے اونچے ستون اور مضبوط بنیادیں جو استحکام اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سادہ اور منظم انداز کی وجہ سے نظم کے پیغام بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے آسانی سے سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی ریڈنگ، ٹرانسلیشن اینڈ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کی طرف۔ فرسٹ اسٹینزا یعنی کہ پہلا بند، فرسٹ کوارٹرین، وٹ پیک کیا بناتا ہے، A nation's pillars ایک قوم کی ستونوں کو، ہائی اونچا، اینڈ اٹس فاؤنڈیشنز اور اس کی بنیادوں کو، اسٹرانگ مضبوط، کوسچن مارک، کیا چیز ہے جو کہ ایک قوم کی ستونوں کو اونچا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن، what makes it mighty کیا چیز ہے جو کہ اس کو طاقتور بناتی ہے، to defy انکار کرنے کو، the foes دشمنوں کے سامنے، that round it throng جو اس کے لوگوں کو، اس کی عوام کو، اس کی رعایا کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے کہ دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب دوبارہ سے اس کے مکمل ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ کیا چیز ہے جو کہ ایک قوم کی ستونوں کو اونچا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے؟ کیا چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے کہ دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے؟ آئیں اب اس کی اسٹینزا کمپریہنشن کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر پوچھتا ہے کہ ایک قوم کی واقعی طاقتور اور مضبوط کیا چیز بناتی ہے؟ در حقیقت پہلے اسٹینزا میں وہ کوسچن ریز کر رہا ہے۔ سیکنڈ اسٹینزا، سیکنڈ کوارٹرین، دوسرا بند، اٹ از ناٹ کولڈ یہ سونا نہیں ہے، اٹ کنڈمز
grand. اس کی عظیم سلطنتیں go down in battle shock. لڑائی میں ملوث ہو جاتی ہیں، لڑائی میں گر جاتی ہے. یعنی کہ ایک سلطنت جتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو، باہر سے دشمن اس پر حملہ آور ضرور ہوتا ہے. Its shafts ویسے کہتے ہیں کہ ایک اوزار کی جو ہتھیلی ہوتی ہے پکڑنے کی جگہ اس کو شیفٹ بولا جاتا ہے. یہاں پر لائن کے مطابق ہم اس کے معنی بنیادوں کے کریں گے. are laid on رکھی گئی ہیں sinking sand ڈوبتی ہوئی ریت پر. ڈوبتی ہوئی ریت سے مراد کی کمزور ریت یا پھسلتی ہوئی ریت، ایسی ریت جس پر کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کوئی چیز ٹھہرائی نہیں جا سکتی. اس کی بنیادیں ریت پر رکھی گئی ہیں، not on abiding rock اور ایک مضبوط مستحکم چٹان پر نہیں. اب اس کو دوبارہ دیکھ لیں، یہ سونا نہیں ہے. اس کی عظیم سلطنتیں جنگوں میں ملوث ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں یا گر جاتی ہیں. اس کی بنیادیں ریت پر رکھی ہوئی ہیں اور مضبوط مستحکم چٹان پر نہیں. اس کی اسٹینزا کمپریہنشن دیکھتے ہیں. یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دولت یعنی کہ سونا قوم کو مضبوط نہیں بناتی. جو قومیں صرف پیسے پر بھروسہ کرتی ہیں وہ جلد گر جاتی ہیں، ان کا کوئی استحکام نہیں ہوتا. تھرڈ اسٹینزا، تیسرا بند یا تھرڈ کوارٹرین. کوارٹرین سے مراد 4 lines of poetry that stand in the form of a stanza. Is it the sword? کیا یہ تلوار ہے؟ پھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ اس کی فوج ہے، اس کی طاقت ہے؟ Ask the red dust of empires passed away. ان سلطنتوں کی ذرا سرخ خاک سے پوچھو جو کہ گزر چکی ہیں کہ کیا یہ افواج ہیں جو کہ کسی قوم کو مضبوط بناتی ہیں. The blood has turned their stones to rust. خون ریزی یا خون اس کے پتھروں کو زنگ میں تبدیل کر چکی ہے. their glory to decay اور ان کی شان و شوکت عظمت کو زوال آ گیا ہے. اب مکمل ٹرانسلیشن. کیا یہ تلوار ہے؟ کیا یہ اس کی افواج ہے؟ کیا یہ اس کی طاقت ہے؟ سرخ پٹی سے ذرا پوچھو پرانے زمانے کی سلطنتوں کے بارے میں. ان کے خون نے ان کے پتھروں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور ان کی شان، ان کی شوکت ختم ہو چکی ہے. اسٹینزا کمپریہنشن کرتے ہیں. اس بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ فوجی طاقت یعنی کہ تلوار، جس کو تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے، بھی قوم کی اصل طاقت نہیں ہے. فوجی طاقت بھی کسی قوم کی اصل طاقت نہیں ہے. ماضی کی جنگجو قومیں بھی آخرکار زوال پذیر ہو گئی ہیں. اینڈ از اٹ پرائڈ اور کیا یہ غرور ہے، فخر ہے، تکبر ہے جو کہ کسی قوم کو مضبوط بناتی ہے. دیٹ برائٹ کراؤن، وہ روشن تاج، ہیز سیمڈ to nations way، قوموں کو نہایت ہی میٹھا لگا. وہ روشن تاج جو قوموں کو نہایت ہی میٹھا لگا. But God has struck its luster down in ashes at his feet. لیکن خدا تعالیٰ نے اس کی چمک کو اپنے قدموں میں راکھ کر دی ہے. اسٹینزا کا کمپریہنشن کرتے ہیں. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کیا غرور یعنی کہ پہچان یا فخر قوم کی طاقت ہے؟ غرور کا تاج قوموں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی چمک کو مٹا کر راکھ میں تبدیل کر دیا. اسٹینزا نمبر 5، 5th quatrain، 5واں بند. not gold، سونا نہیں، but only man، لیکن صرف انسان can make a people great and strong، لوگوں کو عظیم اور طاقتور بنا سکتا ہے. سونا نہیں بلکہ عام انسان، آدمی ہی ایک قوم کو عظیم اور مضبوط بنا سکتا ہے. مین who for truth and honor سے انسان، شخص جو کہ سچائی اور ایمانداری کی خاطر stand fast and suffer long، مستحکم ٹھہرا رہتا ہے، مضبوطی سے ٹھہرا رہتا ہے اور تکالیف جھیلتا رہتا ہے. یہ سونا نہیں ہے جو کہ قوموں کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہے، بلکہ یہ اس کے انسان ہے، اس کے لوگ ہی ہیں. وہ لوگ جو کہ سچائی اور ایمانداری کے خاطر نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ مستحکم ٹھہرے رہتے ہیں اور تکالیف برداشت کرتے رہتے. اسٹینزا کمپریہنشن. یہاں شاعر بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی اصل طاقت اس کے ایماندار اور محنتی لوگ ہیں جو سچائی اور عزت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اسٹینزا نمبر 6، 6th quatrain، 6واں بند. بریو مین، بہادر انسان،
بہادر لوگ who work جو کام کرتے ہیں while others sleep جب دیگر لوگ سوتے who dare while others fly جو نیڈر ہوتے ہیں جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں they build a nation's pillars deep وہ قوم کی ستونوں کو نہایت ہی مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں. ڈیپ سے مراد گہرا، لیکن یہاں ہم لیں گے مضبوط، مستحکم، گہرائیوں میں لے جانا. and lift them to the sky اور آسمان کی اونچائیوں تک اس کو لے جاتے ہیں. اب اس کی مکمل ٹرانسلیشن کر. بہادر لوگ جو تب کام کرتے ہیں جب دوسرے سوتے ہیں، جو خطرات کا سامنا کرتے ہیں جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں. یہی لوگ قوم کی ستون گہرائی میں مضبوط کرتے ہیں اور انہیں آسمان تک بلند کرتے ہیں. اسٹینزا کمپریہنشن. اس بند میں شاعر ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو محنتی، بہادر اور وفادار ہیں. یہ لوگ قوم کو صحیح معنوں میں مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں. اس طرح سے ہر بند سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قوم کی اصل طاقت دولت یا جنگ میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کی خوبیوں اور محنت میں ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل میں پوئم کو پڑھ لینے کے بعد، اس کو لائن بائی لائن ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور پھر اسٹینزا کمپریہنشن کر لینے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے اس پوئم کی نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہر اسٹینزا کی پیرافریز کرتے ہیں. چونکہ ہم نظم کو کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں تو ہم ہر اسٹینزا کی صرف اب پیرافریز ہی کرنے والے ہیں، اس کی لائنز نہیں پڑھیں گے. پیرافریزنگ اسٹینزا نمبر 1. What gives a nation its sturdy pillars یعنی کہ مضبوط، مستحکم، طاقتور، جو کہ آسانی سے نہ گرتے ہوں یا تباہ نہ ہوتے ہوں، ستون and strong foundations اور مضبوط بنیاد. ایک قوم کو واقعی طاقتور اور مضبوط کیا بناتا ہے؟ What makes it powerful enough to withstand کہ وہ برقرار رہ سکے it many enemies. ایسا کیا ہے جو اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے؟ Stanza number 2 paraphrase. It is not wealth or grandeur. دولت قوم کو مضبوط نہیں بناتی. Great kingdoms fall in battle. بڑی بڑی سلطنتیں بھی جنگ میں تباہ ہو جاتی ہیں. Their foundations are unstable and unreliable کیونکہ اس کی بنیادیں غیر مستحکم ہوتی ہیں اور غیر پائیدار ہوتی ہیں. Not built on solid enduring ground اور وہ چٹان جیسی مضبوط زمینوں پر نہیں بنائی ہوتی. اگر ہم مختصر کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں غیر مستحکم ہوتی ہیں اور وہ ریت پر بنی ہوتی ہے نہ کہ چٹانوں پر. Stanza 3 paraphrasing. Is it military power? کیا یہ فوجی طاقت ہے؟ Look at the ruins of ancient empires. ماضی کی سلطنتوں کی ذرا تباہ کاریوں کی طرف دیکھو. Their bloody wars have only led to their downfall. ان کی خون زدہ، خون ریزی والے جنگوں نے صرف ان کو تنزل کی طرف ہی لے کر گئی ہیں and destruction اور تباہی کی طرف. turning their once glorious achievements to decay اور کسی زمانے میں جو ان کی بے تحاشا ترقیاں تھیں ان کو تنزل کا شکار کیا ہے. یعنی کیا یہ فوجی طاقت ہے؟ ماضی کی سلطنتوں کی سرخ مٹی سے ذرا پوچھو، ان کا خون پتھروں کو رنگ آلود کر چکا ہے اور ان کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے، جیسے کہ ہم نے لائنز میں پڑھا تھا. Stanza number 4 paraphrase. It is not gold, but people who make a nation great and strong. یہ سونا نہیں ہے، یہ کسی قوم کی دولت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لوگ ہیں جو کہ کسی قوم کو ایک عظیم اور طاقتور بناتے ہیں. People who stand firm and enduring hardships for the sake of truth and honor. وہ لوگ جو کہ سچائی اور ایمانداری کی خاطر اور تکالیف برداشت کرتے رہتے ہیں اور مستحکم ٹھہرے رہتے ہیں. Stanza number 5 paraphrase. Courageous individuals who labor while others rest. بہادر افراد جو کہ تب کام کرتے ہیں جب دیگر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں. Who take risks while others retreat. وہ تب سامنے آتے ہیں، تب خطرات مول لیتے ہیں جب دوسرے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یا شکست تسلیم کر لیتے ہیں. They lay the deep foundations of a nation and elevate it to greatness. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کسی قوم کی بنیادوں کو مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں اور اس کو ترقیوں اور عظمت کی شان تک، اونچائیوں تک لے جاتے ہیں. Stanza number 6 last stanza paraphrase. What makes a nation truly great and strong. وہ کیا چیز ہے جو کہ صحیح معنوں میں کسی قوم کو مضبوط اور عظیم بناتی ہے؟ It is not gold. دولت تو بالکل نہیں ہے، سونا تو بالکل نہیں ہے. But people who can make a nation great. لیکن یہ اس کے لوگ ہیں جو کہ کسی قوم کو عظیم بناتے ہیں. People who for the sake of truth and honor stand firm and endure challenge. لوگ جو کہ سچائی اور ایمانداری کی خاطر مستحکم ٹھہرے رہتے ہیں
اور سامنے والے کی للکار کو قبول کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے تھیم کی طرف۔ The central theme، مرکزی خیال of a nation's strength، ایک قوم کی طاقت کا is the idea، ایک خیال ہے، ایک تصور ہے that the true strength of a nation، کہ ایک قوم کی صحیح معنوں میں قوت طاقت lies پائی جاتی ہے not in its material wealth، اس کی مادی دولت میں نہیں، military power، فوجی طاقت قوت میں نہیں، اور فزیکل اسٹرکچر یا جسمانی ساختوں میں نہیں، بٹ ان دا کیریکٹر، بلکہ کردار میں، اینڈ ورچوز آف اٹس پیپل، اور اس کے لوگوں کی خوبیوں میں ہوتی ہے۔ ایمرسن آرگیوز، ایمرسن کہتے ہیں that it is the hard working، کہ یہ محنت ہے، بریو طاقت ہے، بہادری ہے، اینڈ righteous individual، اور نیک و صالح افراد ہیں، who built and sustain a nation's greatness، جو ایک قوم کی عظمت کو بناتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ محنتی، بہادر اور نیک افراد وہ ہیں جو ایک قوم کی عظمت کو بناتے اور قائم رکھتے ہیں۔ This message resonates، یہ پیغام گونجتا ہے with timeless values، ہمیشہ رہنے والے وصف کے ساتھ، and presents a moral lesson، اور ایک اخلاقی سبق فراہم کرتا ہے about the importance of integrity، لیبر اینڈ کر، امانت داری، محنت اور بہادری کی اہمیت کے مطابق۔ یہ پیغام ہمیشہ رہنے والی وصف کے ساتھ ہے اور ایک اخلاقی سبق فراہم کرتا ہے کہ امانت داری، محنت اور بہادری کی اہمیت کیا ہے۔ اس تھیم کو اب مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ ایک قوم کی قوت کا وسطی موضوع یہ ہے کہ ایک قوم کی حقیقی طاقت اس کی مالی دولت، فوجی طاقت یا جسمانی ساختوں میں نہیں، بلکہ اس کے لوگوں کی کردار اور خوبیوں میں ہوتی ہے۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ محنتی، بہادر اور نیک لوگ وہ ہیں جو ایک قوم کی عظمت کو بناتے اور قائم رکھتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیشہ رہنے والی وصف کے ساتھ ہے اور ایک اخلاقی سبق فراہم کرتا ہے کہ امانت داری، محنت اور بہادری کی اہمیت کیا ہے۔ اب آج کی ویڈیو کا آخری حصہ دیکھ لیتے ہیں، سمری خلاصہ۔ A Nation's Strength by William Ralph Emerson is a patriotic poem۔ ایک قوم کی طاقت ولیم ریلف ایمرسن کی ایک وطن پرستانہ نظم ہے that explores the true sources of nation's greatness، جو ایک قوم کی عظمت کے حقیقی اسباب پر غور کرتی ہے۔ Through 6 stanzas، 6 بند کے ذریعے سے the poem dismisses material wealth، military power and grandeur as the foundations of national strength۔ اس نظم نے مالی دولت، فوجی طاقت اور شان و شوکت کو قوم کی طاقت کی بنیاد کے طور پر ناکارہ قرار دے دیا ہے۔ Instead، بلکہ it emphasizes the importance of the character and virtues of its people، یہ اس کے لوگوں کے کردار اور اخلاقی خوبیوں کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ The poem argues that the true strength of a nation lies in the bravery، hard work and moral integrity of individuals who stand firm and endure hardships for the sake of truth and honor۔ اس نظم کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک قوم کی حقیقی طاقت بہادری، محنت اور اخلاق کی سالمیت میں ہے، جو انفرادی طور پر سچائی اور عزت کے لیے مشقت اور سختیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ These courageous and dedicated people build the deep and enduring foundations that elevate a nation to great۔ یہ بہادر اور مخلص لوگ گہری اور دیر پا بنیادیں بناتے ہیں جو ایک قوم کو عظمت تک پہنچاتی ہے۔ امید ہے کہ اتنے ڈیٹیل میں نظم کو پڑھ لینے کے بعد آپ اس سے کافی فائدہ اٹھا چکے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔